56 منٹ تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس روزے میں۔ اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ۔ اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہے۔ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، بس جان کرنا لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟
उम्म तलहा यूके से। मकरू अमल है, नापसंदीदा अमल है, लेकिन अगर खाने के ख़राब होने का, बेड़ा गर्क होने का ख़तरा है कि मियाँ साहब को गुस्सा आ जाएगा, उनका मीटर घूम जाएगा, बच्चे प्लेटें उठा उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, अम्मी ये क्या कर दिया आपने, हलवा ऐसा बनाया उसमें तो चीनी नहीं है, चीनी के बजाय नमक डाल दिया आपने, या नमक बहुत कम डाल दिया जाता है तो भी जायका ख़राब हो जाता है। बाज़ दफ़ा खाने में नमक तेज़ पड़ जाता है और मियाँ साहब ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, खा के उनकी खोपड़ी और उनकी सेटिंग आउट हो गई, सारा इफ्तारी का ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। ऐसा ख़तरा अगर मौजूद हो तो फिर खातून नमक चख सकती हैं, तो खाना पकाते हुए थोड़ा सा मुंह पे ज़बान पे रख के फ़ौरन थूक दें और अच्छी तरह कुल्ली कर लें, तो इसकी गुंजाइश है। रोज़े में शुगर टेस्ट करना, क्या रोज़े में शुगर टेस्ट कर सकते हैं? नीस क्या किसी को मजबूरी की हालत में खून दे सकते हैं? ईशा कुरैशी, जी हाँ, शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं और खून भी दे सकते हैं, रोज़ा इससे नहीं टूटता, खून दे भी सकते हैं, खून ले भी सकते हैं। रोज़े में ड्रिप लगवाना, अगर कोई बीमार हो जैसे टाइफाइड, जिसका कोर्स ये होता है कि रोज़ाना सुबह शाम एक एक ड्रिप लगानी पड़ती है, तो क्या रोज़े की हालत में ड्रिप लगाई जा सकती है यासिर? जी हाँ, लगाई जा सकती है यासिर साहब। रोज़े में दौरान गुस्ल नाक में कितना पानी पहुँचाएं? एक आलिम ने फरमाया कि गुस्ल वाजिब हो तो रोज़े में भी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना फ़र्ज है, और एक आलिम ने कहा कि रोज़े में पानी नाक की नरम हड्डी तक ना पहुँचाना मसनून है। तो इसमें सही तरीका क्या है? नाक की नरम हड्डी तक तो पानी पहुँचाना लाजमी है ना, तो चाहे रोज़ा हो या ना हो, जब गुस्ल फ़र्ज है आप पर तो हल्का सा पानी को अंदर लेके जाए, वो नाक की नरम हड्डी तक आराम से पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा जोर न लगाएं, वहमी लोग जोर लगा लगा के दिमाग में पानी पहुंचा देते हैं, तो हल्का सा बस खींच लें, इससे आराम से पानी पहुंच जाता है, वहम न करें इसमें। असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ना, हम इफ्तारी के लिए रोज़ाना असर के बाद मस्जिद जाते हैं, तो क्या असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ने की इजाज़त है? जुवेरिया खान जर्मनी से। बाज़ फुक़हा इसके कायल हैं, वो कहते हैं हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो वो कहते हैं इसमें तो कोई नबी ने फ़र्क नहीं किया कि मकरू वक्त हो या ना हो, लेकिन इमाम अबू हनीफा और फुक़हा हनफिया कहते हैं कि मकरू वक्त में चूँकि नमाजें पढ़ना मना है, ये जो हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो मकरू वक्त के अलावा मुराद है इससे, वो तो ऑटोमेटिकली, वो तो एक आम उसूल नबी ने ज़ाब्ता बयान कर दिया कि मकरू वक्त में नमाज जायज़ नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से मुस्तस्ना नहीं किया। तो अगर आप फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करती हैं, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर 99.9% फ़िक़्ह हनफी को ही फॉलो करते हैं, तो फिर आप ये नमाज ना पढ़ें। एक फ़िक़्ह को फॉलो करना चाहिए, दूसरे पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। यही तरीक़ा इस्लाम पर, शरीयत पर चलने के लिए सबसे बेहतर है। और अगर आप इख्तलाफात की भेंट चढ़ेंगे और बस मैं ही सही हूँ दूसरे गलत हैं, तो फिर ख़वारियत फैलेगी, क्योंकि हर फ़कीह ने जो फतवा दिया है किसी न किसी दलील की बेस पे दिया है। दलाइल सबके पास होते हैं, फ़र्क ये होता है कि कौन किस दलील को तरजीह दे रहा है, दूसरे में तावील कर रहा है। इसी वजह से अवाम पर लाजिम है कि एक फ़िक़्ह को फॉलो करे और दूसरे पर एतराज़ और तंज़ न करे, ना ऐसा करे कि बात बात पे एक जिस फ़िक़्ह को फॉलो करने उसको छोड़ दिया जाए। इससे भी बड़ी बेबरकती होती है, इससे ख्वाहिशात नफ्स का दरवाज़ा खुलता है। तो आप ये काम ना करें, असर के बाद आप तहियतुल मस्जिद ना पढ़ें। उल्टी से रोज़ा टूटने का हुक्म, उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से, अगर उल्टी मुंह भर के आई है, मुंह भर के उल्टी का मतलब ये होता है इतनी ज्यादा उल्टी थी कि मुंह में उसको रोकना मुश्किल हो गया आपके लिए, तो फिर ऐसी उल्टी को निगलने से रोजा टूट जाता है। अदरवाइज थोड़ी सी उल्टी को निगलने से रोजा नहीं टूटता। क्या तरावी के बगैर रोजे सही होंगे? पूरे रमजान की तरावी नहीं पड़ी और तमाम रोजे रख लिए तो क्या रोजे सही हुए या नहीं? सलीम नसीम,
دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں۔ یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم۔ تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضائے حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو۔ روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے،
تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا۔ تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ روزے کا رکن بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا، پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لہم فی القیام الا السحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی۔ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم، ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو، اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے پرفیوم لگایا، نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں، لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا، ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا، یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں، جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے، کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے۔ قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں، گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی خوشبو، عود کی خوشبو، یہ سب نان الکوہلک ہیں۔ تو اللہ نے جتنی خوشبو، رات کی رانی دیکھ لیں، دن کا راجہ دیکھ لیں، جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے خدا نے پیدا کی ہیں، آرگینک خوشبوئیں، ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بھینی ہوتی ہیں، دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے۔ تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو، میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو، خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، جائز ہے، لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس ہوں۔ عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں، ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں۔ آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں، آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں، ایسا پیاری خوشبو آئے گی۔ اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم، کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا، جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے، ثواب ہے۔ تو
ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں، اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے، وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے، وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے. دیکھیں، مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے. تو اس لیے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے. حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں. لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹیٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں. اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں. اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. روزہ میں نسوار لگانا. روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے: شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے. تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی. اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے.
تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائے جو چاند دیکھنے کا اعتبار